بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیٹ نور محمد ایک بہت بڑے ہوٹل کے مالک ہے۔ ان کا کاروبار 4 مختلف شہروں میں پھیلا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ ہر سال اپنے خرچے پر 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کرواتے اور ہر سال ایک شخص کو عمرے کے لیے بھی بیچتے۔ ایک دن سیٹ صاحب اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اس کی بڑی بیٹی سائرہ روتی ہوئی آئی اور اپنے والد کے پیروں میں گر گئی۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کا نام عزت سب مٹی میں ملانے والی تھی۔ میں آپ کی مجرم ہوں۔ آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ سیٹ نے اپنی بیٹی کو پیروں سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا، اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، کہنے لگی، بیٹی میں آپ کا باپ ہوں، ایک شفیق باپ سے ظلم کی امید مت رکھنا۔ بتاؤ کیا معاملہ پیش آیا؟ بیٹی کہنے لگی، ابا جان، آپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کوئی بات مجھ سے مت چھپانا، اپنی زندگی کے اہم لمحات اور فیصلے مجھ سے شیئر کرنا، مگر میں نے ایک بات آپ سے چھپائے رکھی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران میری اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ جان پہچان ہوئی اور آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ لڑکا بظاہر بہت سلجھا ہوا اور شریف نظر آتا تھا، اس لیے میں اسے پسند کرنے لگی۔ میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو اس نے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں، تمہاری منگنی تمہارے چچا زاد سے بچپن سے طے ہے اور اس بات کے بارے میں اپنے باپ سے بات مت کرنا۔ میں انور کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انور نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھاگ کر شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کبھی اپنے بارے میں سوچتی تو کبھی آپ کے بارے میں۔ انور نہ ملا تو شاید میری زندگی برباد ہو جاتی، اگر بھاگ جاتی تو آپ کی عزت خاک میں مل جاتی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ایک عاجزانہ درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، بہت شکریہ۔ کئی راتوں جاگ کر فیصلہ نہ کر پائی کہ کیا کروں۔ آخر کار میں نے خود غرضی دکھائی اور گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں گھر سے بھاگ رہی تھی، انور باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا کہ میری سہیلی آسیہ کا مجھے فون موصول ہوا۔ کہنے لگی، سائرہ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اپنے گھر میں ہوں۔ کہنے لگی، شکر ہے تم گھر میں موجود ہو، میرے بھائی سے بچ کر رہنا۔ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں کمرے کے پاس سے گزری تو کڑکی کے ساتھ کان لگا کر اس کی باتیں غور سے سننے لگی۔ وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں سائرہ کو گھر سے سیدھا ہوٹل میں لے آؤں گا، تم میرا وہاں انتظار کرنا، وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ میرا بھائی ہے مگر اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں۔ کاش مجھے پہلے تمہاری اور انور کی دوستی کے بارے میں پتہ چل جاتا، مگر تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی رکھی اور اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہوا تو میں تجھے وارن کر رہی ہوں کہ اس سے بچ کر رہنا، وہ گھر بسانا ہی نہیں چاہتا، تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا چکا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ایک ایسا گناہ کرنے جا رہی تھی جس نے میری زندگی برباد کر دینی تھی۔ بابا، میں مانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی معافی کی طلبگار ہوں۔ سیٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا تجھے معلوم ہے اس کی بہن نے تجھے وقت پر کال کیوں کی؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم اس شیطان کے ناپاک ارادے سے کیسے بچ گئی؟ سائرہ نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں بابا، میں نہیں جانتی۔ سیٹ نے کہا، بھائی، اس دنیا میں ہم سب ایک آزمائش میں ہے، کوئی شخص اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کوئی بری طرح ناکام ہو کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے۔ تیرا باپ جو آج کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے، میں شروع میں ایسا نہیں تھا۔ تیرا باپ ایک غریب شخص تھا جو تندور پر روٹیاں لگا کر فروخت کرتا تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد ہی 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ایک نوجوان عورت میرے تندور پر روٹیاں لینے آتی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی اور جب رش کم پڑ جاتی تب روٹیاں لینے کے لیے آگے آتی۔ اس وقت میں جوان تھا، طاقتور تھا، دن میں 18 گھنٹے کام کر سکتا تھا۔ عورت جب مجھ سے روٹیاں لیتی تو میں اس کے ہاتھوں کو دیکھتا۔ گناہ کا آغاز ہی آنکھ سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی آنکھ کو محفوظ کر لے تو وہ آنے والے طوفان سے بچ جاتا ہے، مگر میں آنکھ کا گناہ کر چکا تھا۔ عورت چادر میں لپٹی ہوتی مگر میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہ شاید وہ بھی آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھے، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ دن رات اسی عورت کے متعلق سوچنے لگا، ساری رات جاگتا رہا کہ وہ اکیلی ہی ہوگی، تبھی تو خود روٹیاں لینے آتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی مرد یہ کام کرتا۔ یہ عورت کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ بس اسی خیالوں میں ساری رات گزر جاتی تھی۔
شیطان میرے سر پر سوار تھا، میں مکمل طور پر بھٹک چکا تھا۔ ایک دن میرے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ جب وہ عورت روٹیاں لینے کے لیے آئی تو میں نے ایک اخبار کے ٹکڑے میں روٹیاں لپیٹ کر دی اور اخبار کے کونے پر ایک تحریر لکھی کہ میں آپ کا دیوانہ ہو چکا ہوں، مگر آپ کے کام بھی آنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو پورا 1 مہینہ مجھ سے مفت روٹیاں لے سکتی ہو، بدلے میں صرف ایک رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر سوچو تو یہ سودا اتنا مہنگا نہیں۔ دوسرے دن وہ عورت روٹیاں لینے آئی تو چپکے سے ایک خط مجھے پکڑا دیا۔ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، مجھے آپ کی یہ آفر منظور ہے، مگر میں اپنا آپ تم پر ظاہر نہیں کروں گی، میں اپنا چہرہ تجھے نہیں دکھاؤں گی۔ خاتون مجھ سے بغیر قیمت کی روٹیاں لیتی رہی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے دل کی مراد پورے ہونے والی ہے۔ میں روز نئے کپڑے پہنتا، خوشبو لگاتا، میرا دل و دماغ بھی عجیب غفلت کا شکار تھا جو گناہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مہر نہ لگائے۔ اگر دل پر مہر نہ لگی ہو تو واپسی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر دل پر خدا مہر لگا دے اور اس کا سارا دل کالا ہو جائے تب اسے گناہ میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، پاکیزگی سے دور بھاگتا ہے، جبکہ حرام اسے سکون دیتا ہے۔ میرا دل شاید مکمل طور پر سیاہ نہیں ہوا تھا، یا شاید اللہ تعالیٰ مجھے مزید آزمانا چاہ رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے کہا، اب وقت آ چکا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ عورت نے کہا، آپ مجھے کچھ دنوں کا وقت دے دے۔ میں نے اسے 2-3 دن کا مزید وقت دے دیا۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنی بات دہرائی تو عورت نے کہا، میں اپنے قول پر قائم ہوں، مگر تجھے میرے گھر ہی آنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، اگر تم مجھے اپنے کسی ٹھکانے پر لے گئے تو مجھے پکڑے جانے کا خوف ہے، لیکن ادھر ہمارے گھر میں کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تم یہاں اپنا مقصد پورا کر لینا۔ میں اس کی یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اگلی رات اس نے مجھے اپنے گھر لے جانا تھا۔ رات 10 بجے جب میں تندور سے فارغ ہوا تو وہ عورت میرے سامنے آئی، کہنے لگی، میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ عورت آگے آگے اور میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ عورت نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ مجھے بھی اندر آ جانے کا اشارہ کیا۔ میں اندر آیا تو ایک پرانا سا گھر تھا۔ عورت کمرے میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ جب میں نے کمرے کے اندر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ 2 کمزور سے بچے گھر کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، جن کے جسم پر گوشت نہیں تھا۔ میں نے عورت سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی اور دھوکہ دیا۔ تم نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں، مگر یہاں ایک شخص اور 2 بچے موجود ہیں۔ عورت نے کہا، میں نے تجھے دھوکہ نہیں دیا، نہ ہی کوئی غلط بیانی کی ہے۔ میری بات یاد کرو، میں نے تجھ سے کہا تھا میرے گھر چلو، وہاں میں محفوظ ہوں اور ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھو، یہ میرا معذور شوہر جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ بس چپ چاپ دیکھتا ہی رہے گا، اور یہ بچے بھی کونے میں بیٹھے رہیں گے، یہ بھی ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ تم جلدی سے اپنا کام کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ عورت کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ ایک ایسی مجبور عورت جسے سہارے کی ضرورت تھی، جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے شوہر اور بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگا، اتنا تیز بھاگا کہ مجھے خود اپنے آپ پر حیرانگی ہوئی۔ میں وہاں سے سیدھا مسجد میں گیا، وضو کیا اور پھر سجدے میں گر کر اپنے رب کو منانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر سجدے کی حالت میں رہا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا سر سجدے سے ہٹانے کو۔ میں گھر آیا تو مجھے اپنے آپ میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ عورت کے گھر جا کر اس سے معافی مانگی، اسے منہ بولی بہن بنا لیا، ساری زندگی مفت روٹیاں دینے کا وعدہ کیا اور اس کے بچوں کی کفالت بھی کی۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈالی اور میرا نصیب بدل گیا۔ بیٹی،
اگر اس رات میں اس عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا تو شاید تیری سہیلی تجھے بر وقت فون نہ کرتی اور تم اس درندے کا شکار ہو جاتی۔ ہم سب کو مکافات عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔